بڑے اہتمام سے انتظار کیا جا رہا تھا ڈونلڈ لو کی اس کمیٹی ہیئرنگ کا. یہ کمیٹی امریکی ایوان نمائندگان کی ذیلی کمیٹی کا اجلاس تھا جس کا سب انتظار کر رہے تھے کہ آخر اس میں ہوگا کیا ہوگا. اس ہائفر کیس کا اور پاکستان کے الیکشنز کی بات ہوگی. تو سائفر کیس میں ڈونلڈ لو نے یہ بات بڑے واضح طور پر کہی کہ یہ سراسر جھوٹ ہے. جو الزام لگایا گیا رجیم چینج کا امریکیوں پر, اس کی گواہی انہوں نے یہ بھی دی کہ اس وقت کے پاکستان میں جو سفیر تھے, پاکستانی سفیر امریکہ میں تھے اسد مجید, انہوں نے بھی پاکستان میں یہ گواہی دی کہ اس طرح کی کوئی سازش حکومت گرانے کے لیے نہیں ہوئی. گو کہ ظاہر ہے اس پر پولیٹیکل ویوز بڑے ڈیوائیڈڈ ہیں. تحریک انصاف کا ایک ویو ہے اور ان کے مخالف جماعتوں کا بھی, لیکن جس طریقے سے کوسچن ریز کیا گیا وہ بڑا مزے کا کوسچن تھا جو ہیڈ آف شاید چیئرمین تھے کمیٹی کے, کہ واٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ دیز فالس ایلیگیشنز آن یو. ان جھوٹے الزامات کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ بہرحال انہوں نے اس کا جواب دیا. دوسری طرف جس بات پہ مجھے ذاتی طور پہ بہت افسوس ہوا سن کے, جب ڈونلڈ لو نے یہ کہا کہ ان کو قتل کی دھمکیاں سوشل میڈیا پر دی گئی. ہم پاکستانیوں کو تھوڑا اپنے بارے میں بھی سوچنا پڑے گا. ابھی بھی یہاں سے نکالا گیا, یہ تو خیر آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ پیلسٹینین پروٹیسٹرز یا بہت سے ڈفرنٹ پروٹیسٹرز آ کے اس طرح کی بریفنگز میں اپنا ویو دیتے ہیں. دیٹ ہیپنس آل دا ٹائم, نتھنگ رانگ ود دیٹ. لیکن اس طرح کے صرف اس لیے کہ آپ کا ایک ویو ہے اور آپ کسی کو قتل کی دھمکی دیں سوشل میڈیا پر جا کر, اور وہ بھی دیکھیں ڈونلڈ لو جیسا آدمی بیٹھ کر کہہ رہا ہے کہ مجھے قتل کی دھمکیاں دی گئی ہیں. ہمیں بہت ایک انٹروسپیکشن کی ضرورت ہے اس پاکستانیز کے. ہمارا ویو ہونا چاہیے, اس پہ ہمیں کھڑے ہونا چاہیے, اس کے لیے ہمیں لڑنا چاہیے, پر لڑتے ہوئے کس حد تک جانا ہے وہ لمٹ بھی ہمیں طے کرنی پڑے گی, کہ یہ نہ ہو کہ ہم وہ تمام جو ہماری ایک سوسائٹل جو پابندیاں لگائی جاتی ہیں کہ اس سے آگے آپ نے نہیں جانا, وہ بھی کراس کر جائیں. دوسری طرف الیکشن کی جو ارریگولیرٹیز کا لفظ آج کل استعمال کیا جاتا ہے, پہلے ریگنگ استعمال ہوتا تھا, اب ہم سافٹ کر دیا ہم نے لفظ کو, ارریگولیرٹیز کہتے ہیں. اس کے بارے میں کیا کہا ذرا ڈونلڈ لو نے بھی اور ایک اور کانگریسمن نے, ذرا سنیں. The day after the elections, the State Department issued a clear statement. We condemned the electoral violence and restrictions on human rights and fundamental freedoms. We condemned attacks on media workers and restrictions on the access to the internet and telecom services. And we expressed concern about allegations of interference in the electoral process and stated that claims of interference and fraud should be fully electoral process میں انٹرفیئرنس اور یہ سب کچھ انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے. انہوں نے کہا کہ اٹس اپ ٹو دا آڈٹ, ایک فل انڈیپینڈنٹ آڈٹ ہونا چاہیے الیکشن پروسیس کا. مصدق ملک صاحب موجود ہیں, وفاقی وزیر ہیں. بہت شکریہ آپ کا. کس چیز کے وفاقی وزیر ہیں؟ پیٹرولیم. وہ تو کی بنیا سی, میں اس کو کہانیاں سن رہے سی, کوئی اور بھی آ رہے ہیں یا انرجی میں آ رہے ہیں؟ نہیں انرجی میں آ رہے ہیں. نہیں اس میں نہیں, میرے پاس بجلی کا ایڈیشنل چارج تھا. جب وزیر اعظم نے یہ مجھے پیٹرولیم دی تو انہوں نے مجھے بڑے واضح الفاظ میں کہا تھا کہ میں آپ کو ایڈیشنل چارج دے رہا ہوں جب تک کوئی ہمیں وزیر نہیں ملتے اپروپریٹ, تو آپ اس محکمے کو, ان کو مل گئے اور انہوں نے ان کو. I thought you were a good guy for بجلی. No, I think I am a good guy for energy, which is why I have petroleum. And he's a good guy for finance also. تعریفیں اور کرنی ہے کہ میں نے تو کہتا ہوں he is a good guy for information also. Information also. ملک صاحب کنی ہے کو زیادہ تفصیل آ سکتے ہو. He's basically a good guy. دیکھو that's why we are not going that far. اتنی دور سے نہیں جانا.